اب دوسری بات مجھے یہ بتائیں، چوری کب ہوتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. چوری کیسے ہوگی؟ جس کا سامان ہے، جس کی چیز ہے، وہ سو جائے، نیند آ جائے، اس کو اونگ آ جائے، غافل ہو جائے، یا وہ کمزور ہو، چور زیادہ طاقتور ہو. ٹھیک ہے نا، یہی بات ہے نا کہ چور زیادہ طاقتور ہے، وہ کمزور ہے، یا اس کو نیند آ جائے، اونگ آ جائے، یا جو چیز ہے اس کی وہ حفاظت کرنے کی صلاحیت، طاقت نہ رکھتا ہو. کیا یہ باتیں اللہ کے لیے آپ سوچ سکتے؟ معاذ اللہ. نہ وہ کمزور ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہ کمزور ہے کہ اس سے کوئی زیادہ طاقتور ہو. اور خود قرآن میں اللہ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو حفاظت کرے اللہ تو چوری کی گنجائش؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں اس قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت عائشہ صدیقہ کی بکری کھا گئی، کہ اللہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ حفاظت نہیں کر سکا؟ چور تگڑے تھے، زیادہ قوت والے تھے، تو وہ یہ باتیں کر کے ایمان والے رہیں گے؟ اونچی نہیں. مجھے آپ کو یہ باتیں کیوں سنانی پڑ رہی ہیں کہ آج آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا جا کر مدرسوں میں، کمانے کی فکر میں اتنا لگے ہوئے ہیں کہ جی نماز کے لیے بھی مشکل سے آتے ہیں. جمعہ پڑھنے بھی تب آئیں گے جب دوسری اذان ہو جائے کہ امام صاحب کا، خطیب صاحب کا بیان نہ سننا پڑے. معلومات نہیں ہے. تو جتنی باتیں آپ کے کان میں پہنچائی جا سکے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بتا دوں. قرآن کے بارے میں شک کرنے والا مومن نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. پہلی کتابیں آسمان سے ٹوٹل 104 صحیفے نازل ہوئے. کتنے؟ 4 بڑے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. باقی جو 100 ہیں ان کے نام آپ کو نہیں معلوم. قرآن میں ہے نا صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف آئے صحیفے، کوئی بھی اپنی اصل میں موجود نہیں سوائے قرآن کے. کیوں؟ کہ اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. پہلی کتابوں میں تحریف کا مطلب تبدیلی، بدلتے رہے، حرف بدل دیے، کیا کچھ بدل دیا. آج ان پرانی میں سے کوئی بھی اپنی اصل میں موجود نہیں ہے، مگر قرآن محفوظ ہے. لوگوں نے قرآن سے دنیا کو خالی کرنا چاہا، انہوں نے کہا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو سینوں میں محفوظ ہے. بچوں کو یاد ہے، تم اس سے دنیا کو خالی کر سکتے نہیں. مگر مسلمان نے قرآن سے ناطا توڑ لیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا. آپ اس کو پڑھیں، آپ کو کیا کچھ ملے گا پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا. اس کے لفظوں کا کتنا اثر ہوتا ہے سننے والے پہ، اس کا آپ کو
اندازہ کرنا ہے تو سائنسدانوں نے کیا. پانی رکھا سامنے دو الگ برتنوں میں، ایک پہ کچھ نہیں پڑا، ایک پہ قرآن پڑا. پھر دونوں کو ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جس پہ پڑا گیا ہے اس میں جو کچھ ہے وہ دوسرے پانی میں نہیں ہے. آزما کے دیکھا انہوں نے. جانور کی گردن پہ جب اللہ کا نام لے کے چھری چلاتے ہیں تو اس کے گوشت میں کیا اثر آتا ہے اس کا بھی سائنسدانوں نے تجربہ کر کے بتا دیا. ایک بغیر نام کے ذبح کیا، ایک اللہ کے نام پہ، دونوں کا فرق دیکھا. ان لفظوں کا کتنا اثر ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ سچے دل سے پکار کے تو دیکھو. ہماری زبان صاف نہیں، ہماری غذا پاک نہیں، اسی زبان سے کیا کچھ بولتے رہتے ہیں، مگر صرف ایک مرتبہ اللہ کا نام سچے دل سے لے کر دیکھیں اور اس کا اثر بھی دیکھ لیں، خود اندازہ ہو جائے گا. مگر ہم توجہ کرتے نہیں. کافروں نے کہا یہ ان کی بنائی ہوئی ہے باتیں ہیں، یہ جو قرآن اللہ نے پہلے کہہ دیا یہ رب نے اتارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ یہ ان کا بنایا ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، سنو تم جو یہ کہہ رہے ہو تو تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کا بنایا ہوا نہیں. بل هو الحق من ربک، بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، کہ تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات آپ کو معلوم ہے، آپ کی توجہ میں دوبارہ لاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا یہ برحق، کوئی شک نہیں. دوسری بات، حدیث شریف جو میرے نبی کے منہ سے کلام نکلتا ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے، مگر حدیث کے الفاظ حضور کے ہیں، مضمون اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. دو باتیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نام سنا ہے آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں. نبیوں کی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ باقی تمام نبیوں میں افضل ہے. حضور کے بعد باقی نبیوں میں یہ افضل ہیں، شان والے. حضرت ابراہیم ان کا لقب ہے خلیل، ان کا ایک لقب ہے ابو الانبیاء. ابو الانبیاء کا مطلب نبیوں کے باپ. ان کو عرب کا باپ بھی کہا جاتا ہے اور نبیوں کا باپ بھی. ان کے بیٹوں میں ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. یہ دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے اور بھی بیٹے ہیں مگر ان کا نام لے رہا ہوں. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب. حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف. اتنے نام تو آپ کو معلوم ہوں گے. حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام ہے کیا؟
پھر کہیں اسرائیل، ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہو گئی بنی اسرائیل۔ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، تو ان کی اولاد ہوئی بنی اسماعیل۔ آ گئی سمجھ میں؟ بنی اسرائیل میں نبی ہوتے رہے یہاں تک کہ آخری نبی ان میں حضرت عیسیٰ آئے، اور وہ قرآن میں ہے، وہ یہی کہتے ہوئے آئے وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل سے لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک حجاز یا سارے عرب میں کوئی نبی نہیں تشریف لائے۔ جو نبی بنی اسرائیل کے نبی اور جگہ تشریف لائے وہ اہل حجاز کے نبی نہیں تھے، کیونکہ ہر نبی کسی علاقے، کسی قوم، کسی زمانے، کسی خاص مدت کے لیے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بھی کوئی نبی اونچی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 570 سال گزر چکے تھے۔ کتنے؟ جو بتایا جاتا ہے گنتی کے لحاظ سے۔ اس دوران کسی طرف بنی اسماعیل میں یا بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ آخری نبی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کی اولاد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ رب جانے کہ اس نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی اور نبی نہیں بھیجا، یہ کیا ہے معاملہ یہ رب جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب اس دوران اہل عرب حجاز والے، یہ جو مکہ مدینہ وغیرہ علاقہ اس کو حجاز کہتے تھے، اس علاقے میں اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے، تو اللہ نے فرمایا یہ رب کی طرف سے ہے، محبوب تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، اس امید پر کہ وہ ہدایت پائیں، راہ پائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب دوسری بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن عالمین کے لیے ہے تو نبی بھی عالمین کے لیے۔ آپ اس جملے کو اگر پوری طرح نہیں سمجھے اور آسان کر کے سمجھاؤں، پہلے میں نے کہا کہ پہلے نبی، کوئی نبی آتا تھا کسی ایک علاقے کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے، مگر میرے نبی تشریف لائے پوری کائنات کے لیے۔ العالمین عربی کا لفظ ہے نا، ما سے واللہ کو کہتے ہیں۔ العالمین کس کو کہتے ہیں؟ ما سے واللہ۔ ما سے واللہ کا مطلب اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ما سے واللہ، اللہ کے سوا سب کچھ العالمین، تو قرآن العالمین کے لیے ہے تو میرے نبی بھی العالمین کے لیے۔ اب آسان لفظوں میں یہ کہوں
کہ کوئی ایک ذرہ جو رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، میرے نبی پاک کی رسالت سے بھی باہر نہیں۔ یعنی ہر وہ شے جس کا اللہ رب ہے، میرے نبی پاک اس کے رسول اور نبی ہے۔ اور کہوں اپنے انداز میں، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں میرے نبی کی مصطفائی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اعلی حضرت کا شعر سنتے ہو نا، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دو باتیں کلیئر ہو گئیں ان آیات سے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، عالمین کے لیے، ذکر للعالمین، ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد اندھیرا تھا، کوئی نبی نہیں۔ دو نبیوں کے درمیانی زمانے کو فترت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فے تے رے تے، فترت کہیے گا۔ یہ دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ، ایک نبی آئے چلے گئے، دوسرے نہیں آئے، اس درمیان کو فترت کہتے ہیں۔ فترت کے زمانے میں کوئی شرک نہ کرے، اللہ کو مانے، شرک نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایمان مانا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے، 500 کتنے سال گزر گئے۔ یہ جو اصحاب فترت تھے اس زمانے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر ان کو ڈر سنایا جن کو پہلے کسی نے نہیں سنایا تھا۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ اللہ کی طرف سے نبی آئے تھے، نبی نے آ کر قرآن سنایا، اللہ کا پیغام سنایا۔ اب نبی ہے عالمین کے لیے، کیونکہ قرآن میں بیان انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو نبی پاک کا رحمت ہونا، جہت رسالت رسول ہونے کی وجہ سے، تو وہ عالمین کے رسول ہیں۔ قرآن عالمین کے لیے، نبی بھی عالمین کے لیے۔ یہ خصوصیت صرف میرے نبی پاک کی ہے، کسی اور کی اونچی، ساری کائنات کے نبی ہیں۔ اب آپ کو یہاں پہلے بھی یہ بات سنائی، اشارتاً پھر سنا دیتا ہوں۔